ایک خوبصورت سے گاؤں میں ایک پولیس والا اس گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ شادی شدہ اور اس کی ایک بیوی بھی تھی، لیکن وہ بہت ظالم تھا۔ رشوت لینا، لوگوں کو ڈرانا دھمکانا اس کا کام تھا۔ اس کے من میں جو بھی آتا وہ کرتا، لیکن اس کی بیوی اس کو منع کیا کرتی۔ وہ اپنی بیوی کی بات نہ سنتا۔ کیا تم جھاڑو پوچھا کر رہی ہو؟ میں نے جانا ہے، میرے لیے تم نے ناشتہ بھی تیار نہیں کیا۔ میرے لیے ناشتہ تو تیار کر دیتی، تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے کام پہ جانا ہے۔ مجھے تو یہ پتہ ہے کہ آپ پولیس میں نوکری کرتے ہو، کہاں پہ کس پہ جانا ہے؟ کون سا کام؟ وہی ہوگا سیٹ والا کام، لوگوں کو تنگ کرنے کا، ذلیل کرنے کا کام ہوگا۔ آپ کو میں نے کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ آپ ایسے برے کام چھوڑ دیں، اور جو ہمیں تنخواہ ملتی ہے، آپ کو ملتی ہے، ہم اسی میں گزارا کر لیں گے۔ آپ برے کام نہیں کیا کریں۔ مجھے بھی پتہ ہے، مجھے محکمے سے تنخواہ ملتی ہے، لیکن اس میں گھر کا گزارا نہیں ہوتا۔ منی کے اسکول کی فیس، گھر کے خرچ، پتہ ہے آج کل کتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ جب تک اوپر کی کمائی نہیں آتی گھر نہیں چلتے، اور سیٹھ صاحب کی تو میں نے بات ماننی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں یہ پولیس والا کہاں رہ گیا۔ یہ میرے لیے ایک کتا ہے، اس کو ہڈی ڈالتے جاؤ اور جو مرضی کروا لو، لیکن یہ دفعہ کہاں ہو گیا ہے، ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ میں کب سے یہاں پر اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک ضروری کام تھا، اس کو بولنا تھا، لیکن وہ ابھی تک ادھر نہیں آیا، پتہ نہیں کدھر دفع ہو گیا وہ۔ ارے سیٹھ جی، میں آ گیا ہوں، کیوں اتنا غصہ کر رہے ہو؟ آپ تو میرے مائی باپ ہو، میں محکمے سے زیادہ آپ کو مانتا ہوں، اس لیے مانتا ہوں کہ آپ مجھے پیسہ دیتے ہو۔ اور تو وہ رشوت کے پیسے ہیں، لیکن مزہ بہت آتا ہے۔ ادھر آپ غصہ ہو رہے ہو، ادھر روزانہ اپنی بیوی کی باتیں سن کے آتا ہوں، وہ مجھے تانا دیتی رہتی ہے اور مجھے باتیں سناتی رہتی ہے۔ اس کو کیا پتا پیسے کا نشہ کیا ہوتا ہے۔ آپ حکم کریں، کیا کرنا ہے آپ کے لیے؟ پچھلا کام تو میں نے کر دیا تھا، لیکن اس دفعہ کیا کرنا ہے آپ بتائیے، آپ مجھے بتائیے، آپ ہی کرنا ہے۔ ہاں کام ہے، اس لیے تمہارے انتظار میں کھڑا ہوں گاؤں سے باہر۔ جو رامو ہے نا، رامو کو تو جانتے ہو نا، اس نے مجھ سے قرض لیا تھا، لیکن ابھی تک واپس نہیں کیا۔ اور تم جاؤ اور اس کو بولو کہ وہ اپنی زمین میرے نام کر دے۔ مجھے پیسے نہیں، بس اس کی زمین چاہیے۔ وہ غریب بندہ ہے، اتنی زمین کو کیا کرے، بس وہ مجھے چاہیے۔ ٹھیک ہے میرے مائی باپ، میں جاتا ہوں اور اس کو سمجھاؤں گا، اس کو سمجھا کے آپ کے پاس بھیجتا ہوں، وہ آپ کے پاؤں بھی پکڑے گا اور اپنی زمین بھی آپ کے نام کرے گا۔ آپ فکر نہیں کریں، میں اس کا بندوبست کر دوں گا، اس کو میں سبق سکھا دوں گا۔ وہ ایک زمین کیا پورے گاؤں کی زمین آپ کے نام کرے گا، لوگوں کو مار مار کے۔ آپ فکر نہیں کریں، لیکن اس بار میں تھوڑی قیمت زیادہ لوں گا۔ کیا ہے کہ پیٹ آج کل بہت بڑا ہو گیا میرا۔ ہاں تو پہلے میں نے تمہیں کبھی کم پیسے دیے ہیں؟ جتنے پیسے طے ہوتے ہیں ہمیشہ اس سے زیادہ دیتا ہوں، پھر بھی تمہارا منہ بڑا ہوا رہتا ہے ہر ٹائم۔ ٹھیک ہے، تمہیں پیسے زیادہ دے دوں گا، اور ہاں دیکھ لو کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے تمہیں بولا ہے کہ اس کو تانگ کرو، صحیح ہے نا؟ میرا نام نہیں آنا چاہیے کہیں پر۔ ارے صحیح ہے سیٹھ جی، آپ کا نام کیوں آئے گا؟ پہلے کبھی آپ کا نام آیا ہے؟ آپ کا نام نہیں نکلے گا، آپ بس پیسے تیار کریں، میں اس کو جا کے سیدھا کرتا ہوں، آپ فکر نہیں کریں۔ چلو پہلے تھوڑا پولیس اسٹیشن جاتا ہوں، اس کے بعد میں جاؤں گا اس رامو کے گھر۔ اور یہ بچہ ادھر کیا راستے میں کر رہا ہے؟ اوے لڑکی، اس کو گھر لے کے جا، تمہیں نظر نہیں آتا پولیس والا گزر ہے اور تم سامنے کھڑے ہوئے ہو؟ دفعہ ہو جاؤ اپنے گھر میں۔ اور پھر اس کے بعد پولیس والا پولیس اسٹیشن جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد رامو کے گھر آ جاتا ہے اور اس کو آوازیں دیتا، اوے رامو کدھر ہے؟ ادھر دفعہ ہو۔ اچھا تو یہ جناب ادھر سو رہے ہیں، میں اس کو کب سے آوازیں دے رہا ہوں،
اس کو میری سمجھ نہیں آتی، اس کو میں سبق سکھاتا ہوں ابھی۔ اوے میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہا ہوں، تجھے میری آواز نہیں سنائی دی، اور تو ادھر سو رہا ہے گھوڑے بیچ کے، سمجھ نہیں آتی، تجھے میں دکھائی نہیں دیا؟ ارے 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 پولیس والے بھیا، مجھے پتا ہوتا تو میں پہلے ہی آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا، مجھے نہیں پتا چلا کہ آپ آئے ہو، بتائیے کس لیے یہاں پہ آئے ہو؟ دیکھ رامو، میں تجھ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، تم نے زمیندار صاحب سے پیسے لیے ہوئے ہیں اور ابھی تک واپس نہیں کیے، اور ٹائم بھی بہت گزر چکا ہے، اس لیے اب ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ بولتے ہیں کہ تمہاری جو زمین ہے وہ ان کے نام کر دو۔ دیکھ آج میں تجھے پیار سے سمجھانے کے لیے آیا ہوں، میری بات مان جا، بہتر ہوگا۔ ارے ارے ایسے کیسے میں بات مان لوں آپ کی، ایسے کیسے بات مان لوں؟ یہ میری زمین ہے، یہ میرے باپ نے مجھے دی ہے، اس سے میں نے تھوڑا سا قرض لیا، اس کے بدلے اتنی زمین تو میں اس کو نہیں دے سکتا۔ آپ بھی ذرا سوچیں، یہ میری اتنی زمین ہے، اتنی مہنگی زمین ہے، میں تھوڑے سے پیسوں کے لیے اس کو کیسے دے سکتا ہوں؟ نہیں نہیں، میں بالکل نہیں دوں گا، میں بالکل اپنی زمین نہیں دوں گا، جب میرے پاس پیسے ہوں گے میں اس کو دے دوں گا۔ دیکھ رامو، یہ تیرے لیے اچھا ہوگا، تیرے بھلے کی میں بات کر رہا ہوں، آج میں تجھے پیار سے سمجھا رہا ہوں، لیکن بعد میں تجھے پیار سے نہیں سمجھاؤں گا، سوچ لے، میں دوبارہ آؤں گا پوچھنے کے لیے۔ پولیس والے کی آواز سننے کے بعد اور اپنے شوہر کی آواز سننے کے بعد اس کی بیوی بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ بولتی ہے، ارے ارے کیا ہوا؟ یہ پولیس والا ہمارے گھر کیوں آیا تھا اور وہ آپ کو کیا بول رہا تھا؟ آپ مجھے بتائیے کیا بولتا ہے وہ؟ ارے اس نے کیا بولنا ہے، وہ یہی بولنے آیا تھا، زمیندار نے اس کو بھیجا ہے، جو اس سے قرض لیا تھا وہ بولتا ہے تمہارا ٹائم ختم ہو گیا، اس کو قرض واپس نہیں کیا، اس لیے وہ قرض کے بدلے، ان پیسوں کے بدلے ہماری جائیداد، ہماری زمین مانگ رہا ہے، وہ بولتا ہے میرے نام کرواؤ یہ ساری زمین۔ ایسے کیسے ہم اس کے نام کروا دیں زمین؟ ہم اس کو نہیں دیں گے، ہم نے اتنی محنت کی ہے، یہ پتہ نہیں ہے اس کو، ہم اس کو یہ زمین نہیں دیں گے، جو مرضی ہو جائے گا، ہم اس کو زمین نہیں دیں گے۔ ارے یار یہ اس کو دینی تو پڑے گی اگر وہ زیادہ تانگ کرے گا، ایک زمیندار ہے تو دوسرا پولیس والا، ہم جنگل میں رہ کے شیر سے باہر نہیں رکھ سکتے، ہمیں مجبوراً کرنا پڑے گا، نہیں تو اور پھر اس کی بیوی وہاں سے غصہ ہو کے چلی جاتی ہے، اور پھر وہیں پر وہ پولیس والا آ جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں بہت بڑی سی گن ہوتی ہے، وہ آ کر اسے ڈرانے کے لیے وہ گن لے کے آتا ہے، اور کسان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بات نہیں مانتا۔ ارے آئیے 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 آ جائیے، دیکھیے میں آپ سے بنتی کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے یہ میری زمین نہ لیں، میرے پاس بس یہی ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر یہ بھی میں زمیندار کو دے دوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا، میرے پاس اور کوئی روزگار نہیں ہے، میں کیا کروں گا، میں بھوکا مر جاؤں گا۔ ارے اے کسان کے بچے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں نے تجھے پہلے ہی سمجھایا تھا لیکن تجھے سمجھ نہیں آئی، یہ دیکھ رہا میرے ہاتھ میں یہ گن ہے، اس سے میں تجھے مار کے یہیں پہ دفنا دوں گا، اور میں خود پولیس والا ہوں، اور کیا بات کرنی ہے یہ میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، تیرے لیے یہی اچھی ہے کہ تو ابھی بھاگ کے جا اور اس کا اپنی زمین دے دے زمیندار کو، نہیں تو ارے آپ کیوں اتنا ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہو؟ اللہ کا خوف نہیں ہے تمہارے اندر، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی سزا ضرور دے گا، تم جو مرضی کر لو۔ دیکھ لڑکی، میں نے جو بول دیا ہے وہ بول دیا ہے، اپنے خاوند کو بول جا کے اس کو زمین دے کے آئے، نہیں تو میں تمہیں بھی مار ڈالوں گا۔ یہ بات سنتے ہی کسان وہاں سے دوڑ لگا دیتا ہے اور وہ زمیندار کے پاس بھاگتے بھاگتے جاتا ہے۔ ارے زمیندار صاحب میں آ گیا ہوں، میں ہر چیز آپ کے نام کر دوں گا، میں ہر چیز آپ کے نام کر دوں گا۔ ارے صحیح ہے بھائی، پولیس والے نے تو منوا لیا، اپنی بات پوری کیا اس نے، چلو صحیح ہے، تم ہر چیز میرے نام کر دینا، لیکن ادھر نہیں، صبح گاؤں والے کے سامنے آ کر اپنی ساری زمین میرے نام کرنا، ان کو میرا نام نہیں بولنا کہ میں نے تمہیں اس طرح تانگ کیا ہے، میرے بھی کچھ چیزیں۔ ارے دیکھ رہی ہے اس بیگ میں اتنے پیسے ہیں جو میں پوری زندگی میں اکٹھے نہیں کر سکتا، زمیندار بابو نے مجھے دے دیے ہیں،
تم ضرور کسی کے ساتھ ظلم کر کے آئے ہوگے، لیکن دیکھ لینا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ جو ہی اس کی بھی بات کرتی ہے تو اس کی بیٹی وہیں پر گر کے مر جاتی ہے، اور وہ پولیس والا بھاگتے بھاگتے جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی بیوی بولتی یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، اب کیوں اتنا رو رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہے۔ ہاں میں مانتا ہوں میں نے بہت برا کیا ہے، لیکن میں اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا، اور اس کسان سے بھی، اور جن جن کے ساتھ برا کیا ان سے بھی، اور اس سیٹ کو میں پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا۔ میں دیکھتا ہوں وہ کیسے ظلم کرتا ہے، اور میں کسان کو بھی یہ پیسے واپس کر دوں گا۔ میں بہت برا تھا لیکن اب میں اچھا بن جاؤں گا۔